حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور مدینے کے راستے سے گزرنے لگے تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زمین کے اوپر پڑی. ایک سیاہ رنگ کا شخص مرا ہوا پڑا تھا. تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ نے جتنے بھی مدینے کے رہنے والے لوگ تھے آپ ان سے فرمانے لگے. فرمایا کہ یہ کون ہے جو راستے کے اندر ہی مرا پڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ فلاں قبیلے کا یہ بندہ ہے سیاہ رنگ کا، اس کا انتقال ہو گیا، راستے کے اوپر پڑا ہے. آج راستے کے اوپر حالانکہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے سارے اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی گاڑیوں کو بھی روک لیتے ہیں، اپنی بائک کو بھی روک لیتے ہیں، فوراً ہی اس کو اٹھاتے ہیں، فوراً ہی ایمبولینس کو فون کرتے ہیں، فوراً طبی امداد کے لیے پہنچتے ہیں. اس لیے یار ایک رب تعالیٰ نے انسان کے اندر درد کو رکھا ہوا ہے. تو محبوب کائنات نے راستے کے اندر پڑے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کہا کہ حضور یہ فلاں قبیلے کا یہ شخص ہے. حضور نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرمانے لگے اکنتم ترونہ یصلی، فرمایا کیا تم نے اس بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ فرمایا اکنتم ترونہ یصلی، فرمایا کیا تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ آگے سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نماز پڑھ لیتے تھے اور کبھی نظر نہیں آتے تھے. یہ جملہ کہا کہ حضور کبھی پڑھ لیتے اور کبھی نظر نہیں آتے تھے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا نا کہ یہ بندہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا، تو حضور فرمانے لگے قوموا، سارے کھڑے ہو جاؤ. سارے کیا ہو جاؤ؟ آپ بولیے گا یہ جملہ میرے ساتھ، سارے کھڑے ہو جاؤ. اور حضور نے فرمایا فغسلوا، اپنے بھائی کو غسل دو. اپنے بھائی کو کیا کرو؟ غسل دو. تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وَكَفِّنُوهُ، فرمایا اس کو کفن بھی پہناؤ. راستے میں پڑا ہے، کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن حضور جاتے جاتے آپ کی نگاہ پڑ گئی. اس لیے ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وقت ہم اوپر نہ رہیں، نیچے بھی دیکھیں. میں اکثر اپنے دوست احباب سے بھی کہتا ہوں یار ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہماری سوچ فکر شہر سے باہر نہیں جاتی تھی، جب ہماری سوچ فکر گاؤں سے باہر نہیں جاتی تھی. آج ہماری سوچ فکر 7 سمندر پار چلے گئی ہے. آج ہم بیٹھے یہاں پر ہیں لیکن ہماری سوچ فکر یورپ کے اندر پھر رہی ہے. نیچے ہماری ماں ہمیں پکار رہی ہے، نیچے بچے بلک رہے ہیں، ابا جی منتظر ہیں، اور یہاں تک کہ بیوی انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ میری طرف بھی دیکھ لے. تو سر ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ اوپر نہ دیکھیں. ہمارے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جن کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں. اس لیے کہ جب آپ نیچے دیکھیں گے اللہ خود بخود آپ کو بلندیاں عطا فرما دے گا. اور حضور دیکھیے گا، حضور نے جاتے ہوئے نظر پڑ گئی اور حضور فرمانے لگے قوموا، اگر یہ نماز پڑھتا ہے کھڑے ہو جاؤ. اور فرمایا کہ فغسلوا، اس کو غسل بھی دو، وکفنوا، فرمایا اس کو کفن بھی دو. محبوب کائنات نے جب یہ سارا منظر کروا لیا، غسل بھی ہو گیا، کفن بھی پہنا دیا، اب حضور خود کھڑے ہوئے. حضور خود کھڑے ہوئے اور حضور نے اس بندے کا نماز جنازہ ادا فرمایا. پہلی تکبیر کہی تھی، پہلی تکبیر کہی تھی کہ حضور نے 2 مرتبہ کہا سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ. کس لیے کہا؟ حضور نے یہ نماز جنازہ جب مکمل کروا دیا نا، جب وہ مکمل کروایا تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے گا آج نماز جنازہ کے اندر عجیب ہی منظر نظر آیا. حالانکہ پہلی تکبیر ہوتی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، اس کے بعد نماز جنازہ مکمل، لیکن آپ نے پہلی تکبیر کے بعد 2 مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے شاید کہ تم نے اس کو سمجھا نہیں تھا، شاید کہ تم نے اس کو سمجھا نہیں تھا. فرمایا لیکن مجھے تو پتا تھا نا یہ کون ہے. فرمایا تم نے سمجھا نہیں تھا، یہ کون ہے؟
فرمایا یہ تو اللہ کا بندہ اللہ کے اتنا قریب تھا کہ جب میں نے نماز جنازہ اس کا پڑھایا تو میں نے دیکھا کثرت کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی نماز جنازہ کے اندر آ رہے تھے، اس کی نماز جنازہ کے اندر آ رہے تھے۔ فرمایا جب میں نے کثرت دیکھی کہ نماز پڑھنے والا بھی ہے، کلمہ گو بھی ہے، مومن بھی ہے، میرا غلام ہے، تو حضور فرمانے لگے میں نے فرشتوں کی کثرت دیکھ کر کہا سبحان اللہ، کہ یار لوگ اس کو تو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اپنے دربار بہت ہی بڑا مرتبہ اور مقام بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ عزیز ساتھیوں، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن عزیز ساتھیوں لیکن وہ کہاں پہنچے ہوتے ہیں میری اور آپ کی نگاہ نہیں سمجھتی وہ کہاں پر ہیں۔ ہم شاید سمجھ جاتے ہیں ان کا پھٹا پرانا کپڑا ہے، سر اسی پھٹے پرانے کپڑے کو دیکھ کر جو صہیونی تھے بیت المقدس کے، لیکن حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا تھا، حضرت عمر بن خطاب کو کہا کہ حضور تشریف لائیے گا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو آپ اپنا وہ جو نیا کرتا تھا وہ لے کر حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور تسی کپڑے چینج کر لو، آپ کپڑے تبدیل کر لیجئے گا۔ حضور آگے سے حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے، فرمایا کہ تم مجھے سمجھتے ہو کیا مجھے عزتیں ان کپڑوں کی وجہ سے ملی ہیں؟ میں جملہ دینے لگا ہوں، ذوق لیجئے گا۔ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ مجھے عزتیں ان کپڑوں کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے مجھے ملی ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا کہ مجھے اگر عزت ملی ہے تو آمینہ کے لال محمد کی وجہ سے ملی ہے۔ بھائی سمجھیں یہ بندہ پڑا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول و منظور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہماری نمازیں کسی کو حقیر لے جائیں، ہمارے روزے کسی کو حقیر لے جائیں، ہمارے حج اور عمرے کسی کو حقیر لے جائیں۔ عزیز ساتھیو جب آپ مرے پڑے شخص کو بھی، دکھی شخص کو بھی اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں گے تو وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب تو نے جھکے ہوئے بندے کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، پھر دیکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کو محبوب کریم کا قرب بھی عطا کرے گا اور محمد عربی کی اس کو شفاعت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ہے انسانیت کا سبق کہ انک لعلی خلق عظیم۔ محبوب آپ خلق عظیم پر بہت مقام پر فائز ہو چکے ہیں، اب اسی خلق کو دیکھ کر انسانیت نے اپنے قبلے اور کعبے تبدیل فرمائے۔ بابا فرید علیہ رحمہ گنج شکر والی سرکار آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں کسی شخص نے کینچی تحفہ کی، کینچی تھی تحفہ تن، بابا فرید علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، بابا جی فرمانے لگے، کہا کہ یار تو نے یہ کینچی دینی تھی، اس کے بدلے میں تو مجھے سوئی دھاگا ہی دے دیتا۔ اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کشمیر رومی نے کیا کہا تھا؟ فضل تیرے نال لوہے تر دے بھٹیاں دے سنگ رل کے، فضل تیرے نال لوہے تر دے بھٹیاں دے سنگ رل کے، کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے سنگ رل کے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب تحفہ کینچی کا پیش کیا گیا تو خواجہ بابا فرید الدین علیہ رحمہ وہ فرمانے لگے، فرمایا تجھے پتا ہے یہ کینچی کیا کرتی ہے؟ یہ تو کاغذ کو بھی کاٹ دیتی ہے، یہ تو کپڑے کو بھی کاٹ دیتی ہے، اور یہاں تک کہ یہ تو رسی کو بھی کاٹ دیتی ہے۔ فرمایا اگر تو اس کے بدلہ میں مجھے سوئی دھاگا ہی دے دیتا، چلو ٹوٹے ہوئوں کو میں جوڑ ہی دیتا، ٹوٹے ہوئے لوگوں کو میں جوڑ ہی دیتا، جو ٹوٹ چکے ہیں جدا ہو چکے ہیں، فرمایا سوئی دھاگے کا ہی تحفہ دے دیتا، اس کے ذریعے سے میں مخلوق خدا کو آپس کے اندر جوڑ کر رکھتا۔ اس لیے وہ کسی نے کہا تھا کہ مولوی سے خدا کا ڈر ملتا ہے، مولوی سے خدا کا ڈر ملتا ہے اور صوفی سے خدا کی محبت ملتی ہے۔ یہ وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جب بجلی کڑکتی تھی، ہم فوراً یہ جملہ کہتے تھے بابا فرید شکر گنج، کیا کہتے تھے؟ یہ سبق سانو بھول گیا، ایک مرتبہ بولیے گا بابا فرید شکر گنج، لیکن ایک نعرہ اور بھی لگایا جاتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ حق فرید یا فرید، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے وہاں پر۔ لیکن ایک وقت تھا جب بجلی کڑکتی تھی تو ہم فوراً یہ جملہ کہتے تھے بابا فرید شکر گنج، تو تسلی ملتی تھی میرے اوپر اب
یہ بجلی نہیں پڑے گی، مجھے اطمینان اور سکون ہو چکا ہے، لیکن جب سے ان ہستیوں کی توہین ہونے لگی، یہ جملے لوگوں کی زبانوں کے اوپر آ گئے کہ باب تشائی کوئی نہیں، مجھے بتائیے گا پھر ہم نے فصلیں تباہ ہوتی ہوئی دیکھ لی، ہم نے زمینیں برباد ہوتی ہوئی دیکھ لی، اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھ لیے کہ جو کام کے اندر مصروف تھے، بجلی گرتی ہے ان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیو، یہ جتنے بھی صوفیاء کرام لوگ تھے اس برصغیر پاک و ہند کے اندر آئے، اب کبھی ان کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیے گا، میں ذوق لینے لگا ہوں آپ سبھی احباب کا، ان کی شاعری کو کبھی اٹھا کر دیکھیے گا کہ ان کی شاعری کے اندر قرآن کی تفسیر ہوتی تھی اور آمینہ کے لال محمد کے فرمان کی تفسیر ہوا کرتی تھی، ایک ایک شعر کے اندر پورے کے پورے جو ہے نا وہ موتی پرو دیا کرتے تھے۔ لیکن آج توہین ہونے کی وجہ سے عزیز ساتھیوں ہمارے اوپر وبال آ رہا ہے۔ ہم سب دعا کریں مالک ہم سب کو ان تمام ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ بابا جی کی بات یاد رکھنی ہے کہ تحفہ دینے والے کینچی کی جگہ پر سوئی دھاگا دے دیتا نہ مجھے، تاکہ میں لوگوں کو جوڑ کر رکھوں۔